الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وللصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال بعد وأما بنعمة ربك فحدث. وقال بعد ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أرسل قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں. غالباً میلاد النبی کے موضوع پر غالباً 20-25 خطابات ہو چکے ہیں. آپ دھیان سے اس پر غور کریں. یہ کتنا وسیع مضمون ہے کہ اتنی مرتبہ تقریر ہو چکی ہے، لیکن اس پر بے شمار پہلو ہیں جن کا ذکر نہیں ہو سکا. سب سے پہلی بات، ایک بات پر کئی طرح کی آیات جو ہے وہ فوکس کی جا سکتی ہیں. مثلا حضور اللہ کی نعمت ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جہاں تک تیری رب کی نعمت کا سوال ہے، آپ اس کا خوب پرچار کریں. حضور کی ذات پاک ایک ایسی نعمت ہے کہ کل کائنات کی نعمتیں تو پھیلی ہیں. اصل نعمت سرکار کی ذات ہے. سرکار کے ملنے سے سب چیزیں ملی ہیں. سرکار نہ ملتے تو نہ دنیا ملتی، نہ قیامت ملتی، نہ قرآن آتا، نہ تورات آتی، نہ انجیل آتی، نہ زبور آتی. گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں. یہ ساری کائنات کی روشنیاں یہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے لیے لگائی گئی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. اللہ کریم فرماتے ہیں زمین و آسمان ہم نے بنائے ہیں اور ان میں روشنی کا بندوبست کیا ہے. ستاروں سے آسمانوں کو مزین کر دیا ہے. لیکن وہ سرکار پروردگار کی نعمت کہاں ڈسپلے کی جائے گی؟ کہا لولا کا لما خلقت الافلاق. اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا. اس قضیے کا منطقی زبان میں نام ہوگا قضیہ شرطیہ. اس میں ایک پہلا جزو ہے لولا کا. لولا شرطیہ غیر عاملہ. حضرت حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ عنہ کے امام ہیں. سب سے پہلی مرتبہ جس نے اسلام میں گرامر کا نام لیا ہے، یہ اس وقت آپ جو زیر زبر دیکھ رہے ہیں قرآن پر، یہ حضرت مولا مرتضیٰ کے شاگرد تھے. یہ انہوں نے لگائی ہیں. تو یہ پوری دنیا میں جو قرآن مجید پڑھا رہا ہے وہ اس پہ کوئی غلطی نہیں لگ رہی. یہ کارنامہ ہے جناب حیدر کرار کا. تو اس قاعدے کے مطابق اما بنعمت ربک فحدث. حدث جو ہے یہ فعل امر کا صیغہ ہے اور اصولیوں کا قاعدہ ہے الامر للوجوب. یہ جورس پروڈنس ہے.
امر کا معنی ہے اس حکم کا واجب ہونا. امر کا یہ معنی ہے امر کرنے والا اپنے مامور بہی کو، اپنے مامور الہ کو وہ حکم دیتا ہے کسی کام کے کرنے یا چھوڑنے کا. تو اب فعل امر جو ہے وہ کیا چاہے گا؟ جس بات کا حکم کیا جائے وہ فوری طور پر کی جائے. یہ جگہ اما بنعمت رب کا، یاد اگر آپ کی نعمتوں کا سوال ہے آپ اس کا پرچار کریں. اس سلسلے میں نے ایک اور بات کہہ دی ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، یہ قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ کہلاتا ہے منطق کی زبان میں. لاجک کی زبان میں اس کا نام ہے قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ. اس میں جزو اول کا اور جزو ثانی کا آپس میں تعلیل کا تعلق ہوتا ہے. وہ جو جزو اول ہے وجہ سمجھی جاتی ہے دوسرے جزو کے ہونے کی. پہلا اس کا حصہ کیا ہے؟ لولا کا، مولا مرتا اس لولا شرطیہ غیر عملہ کی ترکیب کرتے ہیں کہ اس کے بعد موجود ہونا ہمیشہ معذوف ہوتا ہے. اگر تو موجود نہ ہوتا تو ہم افلاق کو نہ بناتے. اس کو ملا علی قاری نے اپنی موضوعات کبیرہ کے اندر لکھا کہ امام سغانی نے اس کتاب حدیث کو موضوع کہا ہے، فیبریکیٹڈ، لیکن کہا لفظوں میں یہ فیبریکیٹڈ ہے، معنی کے اعتبار سے مرفوع ہے، یعنی سرکار تک جا پہنچتی ہے جس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے. لولا کا لما خلقت الافلاق، ایک حدیث لولا کا لما خلقت الدنیا والآخرہ، اگر آپ نہ ہوتے میں نہ دنیا کو بناتا نہ آخرت کو بناتا. لولا کا لما خلقت الجنت والنار، اگر آپ نہ ہوتے نہ دوزخ کو پیدا کرتا نہ جنت کو پیدا کرتا. لولا کا لما اظہرت ربوبیتی، اگر تو نہ ہوتا میں اپنی خدائی کا بھی اعلان نہ کرتا. تو علتوں کی چار قسمیں ہیں. ایک علت مادی ہے، ایک علت صوری ہے، ایک علت فاعلی ہے، ایک علت غائی ہے. علت مادی کس کو کہتے ہیں؟ جیسے روٹی ہے، اس میں آپ نے آٹا ہے، نمک ڈالا ہے، پانی ڈالا ہے، اس کو بعد میں توے پر پکایا ہے. یہ اس کے جو عناصر ہیں، جو اس کے اجزاء ہیں، وہ اس کا نام ہے علت مادی. مادہ اس کا کیا ہے؟ جیسے یہ میرے سامنے ٹیبل ہے، اس کے نیچے ایک فریم ہے لوہے کا، اوپر یہ تختہ لگا ہوا ہے. یہ تختہ اور یہ فریم سارا مل کر کہلاتا ہے علت مادی. کس مادے سے یہ بنا ہے؟ اور دوسرا علت صوری، بناوٹ اس کی کیسی ہے؟ اس کی چار ٹانگیں ہیں، اوپر سے چوڑا چپٹا ہے، اس کو ادھر ادھر کیا جا سکتا ہے. یہ علت صوری ہے. علت فاعلی کون سی ہوگی؟ اس کے بنانے والا جو مستری ہے، کاریگر ہے، وہ علت فاعلی ہے. کہ یہ کائنات جو ہے اس کو جتنے مادے لگے ہوئے ہیں یہ اس کی علت مادی ہے. اور علت صوری جو آپ دیکھتے ہیں کہ پانی میں 3 حصے، پانی میں چوتھائی حصہ ربع مقسوم، یعنی چوتھائی حصہ جو کھلا ہوا ہے، ٹیرا فرما جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، ٹیرا فرما کھلا ہوا ہے، یہ چوتھائی حصہ اوپر ہے. لیکن اس کی غرض کیا ہے؟ اس کی غرض ہے کہ یہ آباد ہو، دنیا اللہ اللہ کرے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ اس کی علت غائی ہے. لیکن اس علت غائی سمیت دیکھیں کہ رب نے کیا کہا ہے، اگر تو نہ ہو، موجود نہ ہوتا، موجودن کا لفظ معذوف ہے، تو میں کائنات کو نہ بناتا. اس کا مطلب یہ، اس کا نام ہے علت غائی، یعنی جو بنایا تیرے لیے بنایا ہے. مقصد کیا بنانے کا؟ مقصد یہی ہے سلسلہ کیلو کال کا ہوتا رہے بیان تیرے حسن و جمال کا. تیرے حسن کو ڈسپلے کرنے کے لیے ہم نے کائنات کی بزم ہستی کو سجایا ہے کہ تو، اس کا نام ہے علت غائی. مقصود کائنات صرف تیرا وجود ہے. تو مقصود تھا تو تجھے خوش کرنے کے لیے زمین بھی بنائی ہے، آسمان بھی بنایا ہے، ستارے بھی بنائے ہیں، بہاریں بھی بنائی ہیں، لالہ زاریں بھی بنائی ہیں، اور سمندروں کی موجیں بنائی ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں بنائی ہیں، صحراؤں کی وسعتیں بنائی ہیں، اور وادیوں کے دشت و دمن میں جو پھول کھلکھلا رہے یہ تیرے لیے بنائے ہیں. تو کائنات کی علت غائی سرکار کی ذات ہے. تو جب علت غائی سرکار کی ذات ہے
تو ہم سمجھ گئے کہ ساری کائنات کی نعمتیں سرکار کے طفیل ہیں، اگر تو نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ اس کا نام ہے قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ۔ اس کا پہلا جزو علت ہوتا ہے، دوسرا معلول، یعنی وجہ اس کی تیری موجودگی ہے، اور اس کا جو معلول ہے بنایا ہے وہ سارے کا ساری کائنات بنائی ہے۔ اس لحاظ سے بھی سرکار کا میلاد پاک انتہائی قابل ذکر ہے۔ مولوی صدیق الحسن قنوجی، اس کی کتاب ہے شمامہ امبریہ من مولد خیر البریہ۔ اتفاق دیکھیے کہ اس وقت آج کا یہ لیکچر جو ہے یہ ایکرنگٹن میں ہو رہا ہے، اس کا انتظام قاضی خالد صاحب کر رہے ہیں۔ ان کے باپ دادے بھی بڑے درویش لوگ گزرے ہیں۔ ان کے والد صاحب پناہ شریف والے حیدر شاہ صاحب کے مرید تھے، لیکن ان میں اتنی باریک سمجھ والا کوئی بندہ نہیں ہے جو سننے والے ہیں۔ ان میں قاضی صاحب کے چند ساتھ بیٹھے والے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ سرکار اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی نعمت کا بیان کرو، امر ہے، حدیث فعل امر ہے اور مبالغے کا صیغہ ہے۔ ویسے ہی جو باب تفعیل ہے، یہ فعل یفعل تفعیلا، اس کو کہتے ہیں باب تفعیل۔ یہ مبالغے کے لیے وضع ہوا ہے، یعنی معنی لغوی پر زور دینا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے بیان کرو لیکن خوب اچھی طرح بیان کرو، دبا کر بیان کرو، بار بار بیان کرو۔ نواب صدیق الحسن قنوجی نے شمامہ امبریہ من مولد خیر البریہ بیان کرتے وقت اس نے کہا یہ ساری کائنات کی نعمتیں تو پھیلی ہیں، اصل نعمت سرکار کی ذات ہے۔ سرکار نہ ملتے تو خدا بھی نہ ملتا۔ لولا کا لما اظہر تو ربی بھی ادی، میں سراپا مقصد راز تھا، مدت رہا ہوں میں راز میں سراپا مقصد راز تھا، مدت رہا ہوں میں راز میں، تیرے شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔ یہ تیرا ہونا سبب ہے میرے اعلان الوہیت کا، اگر تو نہ ہوتا میں اپنے خدا ہونے کا اعلان نہ کرتا، مقصد ہی کچھ نہیں تھا۔ ایک اس پہلو سے وہ کہ نواب صدیق الحسن کہتا ہے یہ ایسی نعمت ہے کہ یہ جو سانسوں کی آمد و رفت ہے یہ اسی کی وجہ سے ہوئی ہے، ہوا کے جھونکے اسی کے ذریعے سے، کھانے پینے کی ساری چیزیں، رہنے سہنے کی ساری چیزیں، زندگی کی ساری سہولتیں ان کے طفیل ملی ہیں۔ اس لیے ہر لمحے سرکار کے میلاد پاک کا ذکر کرو، نہیں تو کم از کم ایک دن میں ضرور مرتبہ میلاد کا ذکر کرو۔ اگر ایک دن میں نہیں سمجھتے ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور کیا کرو۔ اور امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے محب الدنیا میں، جن کا سن وفات 923 ہے، وہ کہتے ہیں کہ جن جن گھروں میں مالی غربت ہے، مقدمات کی کثرت ہے، دشمنوں کا غلبہ ہے، آپ اس گھر میں، اس خاندان میں مل کے سارے لوگ میلاد شریف پڑھا کریں، سرکار کی ولادت کے واقعات بیان کیا کریں، انشاءاللہ مصیبتیں ٹلیں گی، رزق کی کمی دور ہوگی۔ صرف ان مجالس میں شرکت کرنے والے زانی نہ ہوں، کیونکہ لا یجتمع الزنا والغنا، بدکاری اور مالی خوشحالی کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اس وقت جو دنیا شور کر رہی، حالات بھی کہتے ہیں یہ حالات بڑے خراب ہیں، جیسے ہی بات کرو کہتے وہی ملازمت کے حال بڑے خراب ہے، کاروبار کے حالات بڑے خراب ہیں۔ آپ اپنے لنگوٹ کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، زبان سے جھوٹ نہ کہیں اور اپنی شرمگاہ کا حرام استعمال نہ کریں، معاشی غربت دور ہو جائے گی۔ وہ کہتے کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ پھر ضرور کر لیا کرو۔ یہ کون ہے؟ یہ پہلا وہابی ہے سرزمین ہند کا، جس کی بیعت سید احمد بریلوی کے ساتھ ہے۔ وہ سید احمد بریلوی جس نے انگریز کے عمائد میں فتویٰ دیا تھا کہ انگریز سے جہاد کرنا حرام ہے۔ مرزا حیرت دہلوی نے جو حیات طیبہ لکھی ہے اس کے اندر موجود ہے کلکتے کا اس کا لیکچر۔ وہ کسی نے کہا کہ تاجوں تک تو چھینا ہم سے انگریزوں نے، وہ یہاں موجود ہیں، ہمیں جہاد تو ان کے ساتھ کرنا چاہیے، تو سکھوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تو کیسے جا رہے ہیں؟ وہاں سکھوں کی حکومت تو نہیں ہے۔ اور ارواح ثلاثہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے جس میں مولوی اسماعیل دہلوی اور احمد سعید بریلوی اور مولوی عبدالحی لکھنوی، یہ شاہ ولی اللہ صاحب کا پوتا ہے،
ایک ہی گھر سے 3 ابیہ 3 بھابھی اسے مل گئے جن کا ناران کے علاقے میں مارا گیا تھا۔ کس سے لڑتے ہوئے مارا گیا تھا؟ یار محمد والی یاگستان کے ساتھ لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔ یار محمد سکھوں کے نام ہوتے ہیں، اور لکھا اسی کتاب میں کہ جو ان کا توپچی تھا اس کا نام تھا ایرا لال۔ اگر مسلمانوں کے مفاد کے لیے لڑنے کے لیے گئے ہوتے تو ہندو ان کا توپچی ہوتا، اور تو یہ توپ لائے کہاں سے؟ مولویوں کے پاس توپیں ہوتی ہیں، 10 مولویوں کی جائیدادیں بیچے تو ایک توپ نہیں خریدی جا سکتی، تو وہ انگریز کی دی ہوئی تھی۔ انگریز کے مفاد کے لیے نہ لڑتے ہوتے تو توپ کہاں سے آتی؟ اور اس پر وہ لکھا کہ وہ یہ تینوں وہاں گئے ہوئے تھے، جا کے لڑے، مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس کا نام تھا یار محمد والی یاگستان، اور ناران میں وہاں گیا ہوں، جا کے دیکھا ہے، اور ان کے قبر اس قدر بے رونقی ہے، ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ ویسے تو کہتے قبروں کی دیکھ بھال کرنا جو ہے یہ مکروہ ہے، لیکن وہ وہاں نسوار والا اتنا بڑا لنگڑا بیچ میں پیشاب کرتا ہے، بیچ میں نسوار ڈالتا ہے۔ وہاں حضرت غوث ثقلین کے پوتے جن کی پوری دنیا میں بیٹھ گئے ہیں، ان کی وہاں بیٹھک ہے۔ جب زلزلہ آیا تھا میں نے ان کو بھی 10 لاکھ روپیہ دیا تھا، اللہ قبول فرمائے۔ تو یہ ان کے شاگرد ہیں۔ اس آدمی نے کتاب لکھی ہے، اس میں بتایا کہ مہینے میں 1 مرتبہ تو ضرور کیا کرو، اگر 1 مہینے میں ضرور نہیں کر سکے سال میں تو 1 مرتبہ کیا کرو۔ اب میں پوچھتا ہوں جو بدعقیدہ لوگ وہابی یا اہل حدیث کہتے ہیں یہ میلاد بنانا بدعت ہے، یار وہ کام کیسے بدعت ہوگا جو نبیوں نے کیا ہے؟ جب دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگا چکے ہیں، نار کو گلزار کر چکے ہیں، وطن سے جلا وطن ہو چکے ہیں، ہجرت کر چکے ہیں، یہاں کعبہ بنا چکے ہیں۔ جب کعبے کے تیار کر چکے تو کہا مولا کریم میرا بیٹا حضرت اسماعیل پتھر دیتا رہا، لگاتا رہا، میں اس کا باپ ہوں، میں کعبے کی دیواریں کھڑی کرتا رہا، اور بنانے والا ذبیح اللہ خلیل اللہ، اور پتھر دینے والا ذبیح اللہ۔ اب مولا کریم میں اس کا کلر کریم لیپا پوتا کر چکا ہوں، اب بھیج دے جس کا نام نور اللہ ہے، بسانا اس کا کام ہے جو نور اللہ ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام اس جگہ دعا مانگتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا کریم وہ بڑی شان والا رسول ان میں بھیج دے۔ رسول میں تنوین تعظیم ہے، یعنی یہ رسولوں میں بڑی شان والا، صرف رسول کہنا ہوتا تو الرسول کہتے، رسولن کے اوپر جو 2 زبریں ہیں نا، اس کو انگریزی میں نیو نیشن کہتے ہیں، ان میں ایک ہوتا ہے ڈگنیفائی کرنا، شان کو بلند کرنا، بڑی شان والا رسول بھیج من الفظم جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیات کا، وہ تیری آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کے سناتا، وہ یعلمہم الکتاب ان کو کتاب سکھاتا ہے، وہ یزکیم اور انہیں پاک کرتا ہے، انک انت العزیز الحکیم، مولا کریم تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ الفاظ جب بولے تو اب میں اس سے میلاد پر استدلال کرنے لگا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص، جس کام کا حکم دے کوئی، اس کام کے حکم کی تعمیل کرنے میں چند چیزیں ایسی ہیں جو پہلے نہ کی جائیں تو وہ کام ہو نہیں سکتا، اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص۔ باقا یہ کہ تو اس کو بھیج دے، تو بھیجنا براہ راست تو نہیں ہوگا، پہلے میلاد ہوگا یا پہلے بھیجنا ہوگا؟ جس نے بھیجنے کی دعا مانگی اسی نے میلاد کی دعا مانگی، کلر کیم کیا، لیپا پوتا کیا۔ یہ اسلامک جورسپروڈنس میں یہ قاعدہ ہے مستقل، ریشر ڈیسیڈنڈائی، علت حکم معلوم ہو کہ میرا یار آ رہا ہے۔ سجانے کی علت کیا ہے کہ میرا یار آ رہا ہے۔ اب جب مسلمان میلاد مناتے ہیں تو اسٹیج کو سنوارتے ہیں، کمکمے لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ اس سیاق و سباق نے ثابت کر دیا کہ اس کی علت کیا ہے، سرکار کی آمد۔ تو سرکار کی آمد کے موقع پر
آرائش و پیرائش کرنا اور اچھے طریقے سے اسٹیجوں کو سنوارنا، یہ اقتضاء النص سے بھی ثابت ہے، دلالت النص سے بھی ثابت ہے۔ تو دونوں یہ اصول فقہ جو اس کو جورسپروڈنس کہنا چاہیے، اس کے مطابق دونوں طرح سے ثابت ہوتا ہے کہ نبیوں نے میلاد منایا۔ اب لفظ منانے پر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جس وقت اپنے صاحبزادے کو لے کر کے قوم کے پاس آئیں، آپ پہلے تھی بیت المقدس شریف کے ایک حجرے میں، اور ان کے گارڈین جو تھے، ان کے سرپرست حضرت زکریا علیہ السلام تھے، لے کر جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، تو بیٹے کے عطا ہونے سے پہلے کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جتنی مرتبہ بھی، یہ بھی قضیہ شرطیہ لزومیہ کلیہ ہے، یہ منطق کا قاعدہ ہے۔ منطق ایک ایسا علم ہے جس کے لیے نہ مسلمان ہونا شرط ہے نہ کافر ہونا شرط ہے۔ جس سے آپ حساب میں دو جمع کرے 4 ہو جاتا ہے، ہندو کرے تو بھی 4 ہو جاتے ہیں، مسلمان کرے تو بھی 4 ہو جاتا ہے۔ اسے منطق جو ہے آرگومنٹیشن کا علم ہے۔ کہتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام جتنی مرتبہ بھی آتے، نئے سے نئے پھل، رزقن پر بھی تنوین تعظیم ہے، انوکھے پھل، سردیوں کے پھل گرمیوں میں، گرمیوں کے سردیوں میں۔ زکریا علیہ السلام پوچھنے لگے یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے لائی ہو؟ ان کا قالت ہی من عند اللہ، ان کا یہ جو پھل ہیں یہ خدا کی طرف سے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کا نگران تو تیرا میں ہوں، باہر سے تالا لگا ہوا ہے، مطلب جوان سال خاتون ہے، پتہ نہیں کس ہیلے سے اس نے یہ پھل مہیا کیے ہیں۔ اس میں ایک طبقہ کہتا ہے اس کو نبی کا معجزہ کہنے کے بجائے ولیہ کی کرامت کیوں کہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہمیں تم یہ بتاؤ کہ اگر ان کا معجزہ ہوتا نبی کو پہلے پتہ ہوتا یا تجھے پہلے پتہ ہوگا؟ نبی نے نہیں کہا کہ میری وجہ، ان کا انا لک ھذا، بتا یہ کہاں سے؟ قالت ہوا من عند اللہ، جناب سیدہ کہتی ہیں جس کے لیے میں تنہائی ساتھ کے بیٹھی ہوئی ہوں اسی نے بھیجے ہیں۔ آپ نے پھر سمجھا کہ جس مریم کی برکت سے رب نے یہ پھل بھیجے ہیں، میرے ہاں اولاد نہیں ہے، اور اولاد جو ہے وہ انسانیت کا پھل ہے۔ اب اگر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا چاہوں، کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مولا کریم تیری بارگاہ میں درخواست ہے جس نے مریم کی برکت سے بے موسم کے پھل دیے ہیں، اسی جگہ کھڑے ہو کر میں کہتا ہوں کہ مولا کریم میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اب پھلوں کا وقت گزر چکا ہے، انسانیت کا پھل اولاد ہے، مگر آج مریم کو دیکھا اس کی برکت سے بغیر موسم کے پھل ملتے ہیں، تو میں بغیر موسم کے اولاد مانگتا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں وہ جی ولیوں کی قبروں میں جا کر کے بیٹے مانگتے، وہ بیٹے کس سے مانگتے؟ رب سے مانگتے ہیں۔ لیکن یہ کس کی سنت ہے؟ نبیوں کی سنت ہے۔ نبی گئے، انہوں نے جا کے جناب مریم کے پاس دعا مانگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امی کو بھیجا، صورت انسانی میں گئے، فتبسل لہا بشرا سویا، انسانی صورت میں گئے، تو جناب سیدہ کہتی ہیں کہ اگر میں اللہ کی بندی ہوں تو میں کہوں گی خدا سے ڈرو، اگر اللہ سے ڈرنے والے ہو تو۔ اس وقت انہوں نے کہا کالا انما انا بشر انما انا رسول رب کے لأہب لک غلاما زکیہ، میں تیرے خدا کا بھیجا ہوا ایلچی ہوں اور اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تجھے بیٹا دوں۔ یہ جو ولیوں کے پاس جاتے تھے میں نے تجھے بیٹا دیا، یہ سند ہے، اس کا یہ ثبوت ہے، یہ اتھینٹیکیشن ہے۔ جبریل نے خود تو بیٹا نہیں دینا، لیکن جس کی طرف سے آئے ہوئے اس کو اللہ تعالیٰ نے مجاز قرار دیا ہے۔ اس طرح اولیاء اللہ میں سے جس کو مقبولیت کا یہ درجہ مل جائے وہ کہہ سکتا ہے میں بیٹا دیتا ہوں۔ اب جناب جب بچے کی پیدائش کا وقت ہو آیا، یہ ان کو کہتے ہیں ارحاسات، کہ نبی کے آنے سے پیدائش سے پہلے کچھ خلاف عادت واقعات ظہور پذیر ہوں، ان کو کہتے ہیں معجزات نہیں کہتے، ارحاسات کہتے ہیں۔ آپ کی ماں کے اندر جو برکات پائی گئی ہیں یہ جناب سیدہ مریم کی کرامات بھی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارحاسات بھی ہیں۔ بغیر موسم کے پھل ملنا اور کسی کے لیے تو نہیں ہے، جس کے پیٹ میں یہ صاحبزادہ اس کی برکت سے بغیر موسم کے پھل ملے۔
جب پیدائش کا وقت قریب آیا، ولادت کا وقت قریب آیا، فانتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، آپ اٹھ کے چلے گئے جا کے ایک درخت کے لیے جا کے بیٹھ گئی، لیکن گھر والوں سے دور، لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل، کیونکہ ویجیلنس آف پیپل جس کو کہتے ہیں نا، لوگوں کی گرم نگاہی، کہ جو دیکھا کہے گا کیا کیا ہے، کیسا ظلم ڈھایا ہے، بہت بری بات کی ہے، اس کو کہتے ہیں ویجیلنس آف پیپل، لوگوں کی گرم نگاہی۔ یہ 5واں ادارہ ہے قانون سازی کا، اس کو قانون تسلیم کرتا ہے۔ ایک آدمی چوراہے میں بیٹھ جاتا ہے پیشاب کرنے کے لیے، ادھر ادھر آدمی گزر رہے، کوئی آدمی اس کو کہتا ہے کیسا بدتمیز ہے، ننگا ہو کر چوراہے میں بیٹھ گیا ہے، اس کا قانون کوئی نہیں جو رولنگ دے، اس کو کہتے ہیں ویجیلنس آف پیپل، قانون کی کارروائی میں اس کو بند کرنا پڑے گا۔ یہ انسان کی نگاہوں میں قابل اعتراض چیز ہے۔ بھائی صاحب جناب ویجیلنس آف پیپل سے بچنے کے لیے اس کھجور کے نیچے جا کے بیٹھے، اب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، لیکن رب نے کیا کہا؟ رب نے کہا حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، ماں بہن جب بچہ پیدا کرتی ہیں اسے کھانے پینے دونوں چیزوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو اس مناسبت سے جناب مریم کو کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اللہ کریم رہا، یہ جو کھجور کے ٹھنٹ ہیں نا، کھجور کی ٹہنیاں کاٹی جائیں، پیچھے سے تھوڑے تھوڑے حصے رہ جاتے ہیں، ان کو ٹھنٹ کہنا رہی ہے، پنجابی ان کو ٹنڈ کہتے ہیں، ان کو اردو میں ٹھنٹ کہتے ہیں، اور عربی میں جوز ہے۔ خود الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، تو ان کھجور کی ٹہنیوں کو پکڑ کے ہلا، اتر کھجوریں گریں گی۔ اس جگہ جو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ بغیر ہلانے کے بھی تو دے سکتا ہے۔ کہا دراصل بغیر موسم کے دینا یہ میرا کام ہے، لیکن ہلانا تمہارا کام ہے، یعنی جو کام میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا میں ہی کر سکتا ہوں۔ اگر مجھے کوئی کہہ سکتا ہے تو میرا ولی کہہ سکتا ہے، تو ولیہ ہے، تو کھجور کی ٹہنی کو پکڑ کے ہلا، وقت جالا ربوں کے تختہ کے سریا، اور تیرے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے پانی کی نہر جاری کر دی۔ یہ کرامت ہے بھائی صاحب کی۔ اب اس موقع پر ایک اردو نگار مفسر ہیں، وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کیا وجہ ہے جب صحت مند تھی، محراب میں بیٹھی ہوئی تھی، اس وقت بغیر ہلانے کے تر پھل ملتے تھے، یہاں تر کے پھل کیوں نہیں ملے؟ کیوں کہا حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا؟ معلوم ہوا وہاں صرف اللہ کی محبت ان کے سینے میں تھی، یہاں اللہ کی محبت کے ساتھ ایک پارٹنر پیدا ہو گیا، بیٹا، ان کی محبت ڈیوائیڈ ہو گئی 2 حصوں میں۔ تو رب کریم نے ان کو کہا کہ پہلے جب بغیر پھل بغیر محنت کے ملتے تھے وہ صرف ہماری محبت کا فرما تھی، اس وقت تمہیں ٹہنیاں جھنجھوڑنی پڑیں گی تو ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کی طرف سے یہ عتاب ہوا۔ کوئی ایسی کتاب نکال کے دکھاؤ جہاں نبی کی محبت بہت الہی کا ذریعہ ہو، اللہ سے دور ہونے کا ذریعہ، نبی کی محبت ہو، اللہ کے قرب سے دور کر دے۔ یہ نہ عقیدے کی کسی کتاب میں ہے، نہ تفسیر کی کسی کتاب میں ہے، بلکہ قصہ اور ہے۔ کہا ولی کی کرامتوں کے 2 حصے، ایک حصہ وہ ہے ولی کو پتہ نہ ہو، بغیر اس کی مرضی کے پھل آ جائے، جیسا پانی سے جاری ہو گیا، یا وہاں تر کھجوریں ملتی نہیں۔ دوسری قسم وہ ہے کہ ولی کو جب ضرورت محسوس ہو، جب وہ چاہے اپنے ارادے سے حرکت کرامت دکھانا چاہے دکھا سکتا ہے۔ یعنی اے مریم، جب تو وہاں اکیلی تھی، تیرے سامنے آزمائش کوئی نہیں تھی، لیکن اب تیرے ساتھ بیٹا ہو گیا ہے، تو اس بیٹے کی وجہ سے تیری محبت تقسیم ہونی چاہیے، لیکن میری محبت میں اس کو تم نے حصہ دار نہیں بنایا۔ میری محبت کو پھر یہاں بھی سنبھال کے رکھا ہے، پہلے پھل میری مرضی سے آتے تھے، اب یہ تیری مرضی سے آیا کریں گے، جب تو چاہے گی اس وقت یہ پھل آیا کریں گے۔ اب جب لے کر کے وہ آئی ہیں، یہ نبی کے میلاد کے سارے واقعات ہم کیا بیان کرتے ہیں۔ سرکار کی مائی صبح امید سے کیسے ہوئیں، مہینے کیسے گزرے، نبی کیسے آتے رہے، قرآن بہشتی کیسے آتی رہی، جناب آسیہ کیسے آئیں، جناب حاجرہ کیسے آئیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہم نبی کے احساسات بیان کرتے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے جو خلاف عادت
ما فوق الفطرت سپر ہیومن جن کو کہتے ہو، ایکسٹرا آرڈینری میٹرز، ان کو عربی زبان میں کہتے ہیں اراسات۔ اراسات کے معنی بنیاد، وہ نبوت کی بنیاد ہوتے ہیں۔ تو جو میلاد کو روکنے کا کام کرے، ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ بنیاد کا منکر ہے۔ اس پر تو بنیاد کیا ہے، آگے عمارت تعمیر ہونی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا، وہ کہتے ہیں اول ما دعانی الی الدخول فی دینک یا رسول اللہ اذ کنت فی الماد کنت تناغ القمر من خیزت شیر کان یمیر القمر الیہ۔ اے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اول ما دعانی الی دین الی الدخول الی دینک یا رسول اللہ، سب سے پہلی چیز جس نے مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ جس آپ کے بارے میں پڑے ہوئے تھے، کنت تناغل قمر، کہ تو اس وقت چاند سے سنگنیاں لے رہا تھا، یعنی زیر لب وسپرنگ جس کو کہتے ہو، بہت ہلکے ہلکے ادا میں ہونٹ ہل رہے تھے، آپ باتیں کر رہے تھے، اور یمیل القمر من خیز و تشیر، جدھر کا اشارہ کرتے تھے چاند ادھر مڑ جاتا تھا۔ یہ ارحاس ایسا تھا۔ بتائیے ہمارا سسٹم آف ڈیٹ جو ہے وہ چاند ہے، وقت ٹائم ٹیبل جو ہے وہ سورج ہے، وہ شمسی ہے، لیکن ڈیٹنگ سسٹم جو ہے یہ چاند کے ذریعے سے وقت مقرر۔ اچھا اب لڑکے کی شادی کے لیے کب آئیں؟ فلاں تاریخ دولہا بن کے آ جاؤ۔ وہ ڈیٹ کون بنائے گا؟ وہ چاند بنائے گا۔ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ اتنے پیسے دیں گے، میں قرض لے رہا ہوں فلاں تاریخ دوں گا، بینک سے پیسے لیے، ان کا فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو آپ نے یہ پیسے ادا کرنے ہیں۔ اب سرکار کے بارے میں ادھر اشارہ کر دیتے ہیں، جو آربیٹر ہے اس میں سورج کئی لاکھ میل پیچھے چلا جاتا ہے، تو بتائیے وہ وعدے کدھر گئے؟ پورے نظام کائنات کے سسٹم کو سرکار کے ایک انگلی کا اشارہ بدلتا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں مجھے پہلی مرتبہ جس نے آپ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی وہ آپ کا میلاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو خاتونیں سرکار کے میلاد پاک کے وقت موقع پر موجود تھیں، ان میں سے کسی کو بھی دعوت نہیں دینی پڑی، خود بخود مسلمان ہوئی، دلیل بھی کوئی نہیں مانگے۔ ان کی پیدائش سے ہمیں پتہ چل گیا تھا یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ تو اب گہوارے میں پڑے ہوئے ہونا، اب ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب لے کے آئے قوم کے پاس، یہ میلاد ہے نا، کس کا میلاد ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ قرآن نے بیان کیا ہی نہیں کیا، پھر یہ کہنا کس طرح ممکن ہے؟ وہ یہ میلاد بدعت ہے۔ جب لے کے آئیں کالو یا مریم انا لگے حاضہ، یہ مریم یہ دکان سے لائی ہے، لقد جئت شیئا فریہ، یہ تو بہت انوکھا کام تم نے کیا۔ یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریہ، یہ بڑی انوکھی اور بڑی شرمندہ کرنے والی بات تم نے کی ہے۔ فاشارت الیہ، رب کی طرف سے حکم تھا، آپ نے خود نہیں بات کرنی، یہ بچہ خود بات کرے گا۔ کالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کالو اب میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، نہیں تو اس جگہ ترنگ کے ساتھ میں قرآن مجید پڑھا کرتا تھا، فضائیں بھی لہریں کھاتی تھی، اب میری اتنی ہمت نہیں ہے۔ قال انی عبد اللہ، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میلاد کس کا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ بیان کون کر رہا ہے؟ خود عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، ماں بھی وہ اس میلاد کے بیان میں شریک نہیں ہو رہی۔ آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کتاب ابھی ملی نہیں ہے، لیکن ماضی کے ساتھ تعبیر کیا ہے، میں نے کتاب مل چکی ہے۔ اب یہ سچ ہے کہ جھوٹ؟ یقیناً سچ ہے، نبی کا بیان ہے، قرآن کا ذکر ہے۔ لیکن کیا ثابت ہوتا ہے کہ نبی کے علم میں ماضی و مستقبل کا کوئی فرق نہیں، اس کو شیشے کی طرح ماقبل بھی مابعد بھی سارا نظر آتا ہے۔ اچھا، اس جگہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا میلاد بیان کرنے کی خود ضرورت پیش آئی، ادھر سرکار کے میلاد پاک کا منظر دیکھیے۔ ان اللہ امر نساء العالمین اللہ یزانا اللہ ذکورا، امام قسطلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے آرڈر کر دیا کہ اس سال
کوئی خاتون لڑکی نہیں جنم دے سکتی، لڑکی کو ولادت نہیں کر سکتی. کیوں؟ میرا یار آ رہا ہے. لوگوں کو لڑکیوں کو ذبح کرنے کی عادت ہے. اب اگر لڑکی کو آئے گی تو سرکار کے میلاد پاک کی خوشی بھی اسی تاریخ ہوگی. لوگوں کے گھروں میں صفحے ماتم بھی بچھی ہوئی ہوگی. میں چاہتا ہوں خوشی خوشی ہو. اب جناب زمینوں آسمانوں میں نور کی برسات ہے. نور اندر نور باہر، کوچا کوچا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. اور مائی شفا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ کوئی ایسا مکان نہیں جس کے اندر اس تاریخ نور داخل نہ ہوا ہو. کوئی ایسا پہاڑ نہیں جس کی چوٹی پر سرکار کا نور چمکا نہ ہو. جدھر دیکھو نور ہی نور ہے. یعنی فضائیں جو ہے سرکار کا میلاد بنانے لگی. پرندے جناب سیدہ فرماتی ہیں جب مجھے ذرا بار گھبراہٹ محسوس ہوئی، میں دیکھا کہ میرا چھت جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو گیا. اوپر آ کے پرندے، ان کے سرخ چونچے ہیں اور سبز زمرد کے پر ہیں ان کے، اور پنجے بھی ان کے سرخ زمرد کے ہیں. وہ آ کے اوپر پھڑپھڑانے لگے. ان کی بولیاں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن مزہ دے رہی تھی. کیا مطلب؟ یعنی پرندوں کو بھی حکم ہوا تم بھی چلو، چل کے سرکار کا میلاد پاک بناؤ. اور یہ اطلاع لے کر لونڈی گئی تھی جس کا نام صہیبہ تھا. اس کو کس نے کہا تھا کہ میلاد جا کے خوشی بناؤ؟ اس کا مطلب جس کے سینے میں کل ایمان آنے والا ہے وہ بھی آج سرکار کے میلاد پر قائل ہے. جا کے ابو لہب سے کہا کہ تمہارے بھائی کے ہاں ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور جب جا کے بتلایا وہ جوش میں آ گیا، جس میں کہتا جاری لونڈی تم مفت آزاد ہو. میرے بھتیجے کچھ خبری لایا. اس سے ایک محل فکر ہے. اگر کافر منصوصاً علیہ کافر جس کا کفر قرآن سے ثابت ہے، وہ سرکار کے میلاد پاک پر کچھ خرچہ کرے، اور کلمہ پڑھنے والا سرکار کے میلاد پاک پر کچھ خرچہ نہ کرے، افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ میں دلی پڑھا کرتا تھا. خطیب صاحب خطبہ دیتے، کہتے جو آدمی یہ کام کرے اس کو اتنا ثواب ہوگا، اتنا ثواب ہوگا، اتنا. میں نے کھڑے ہو کر پوچھا، سب سے چھوٹا طالب علم تھا میں نے کہا بتا آپ کتنا دیتے ہیں؟ یہ اتنے فضائل جو بیان کیا آپ نے کتنے دیے؟ ان کا ہم دینا شروع کریں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہ رہے. میں نے طے کر لیا جب تک زندہ ہونا، جب لوگوں کو کہوں گا سب سے پہلے دوں گا. یہ 40-45 برس کا زمانہ تو آپ کو گواہ ہے. میں نے کوئی چندے کا ایسا اعلان نہیں کیا کہ سب سے پہلے خود نہ دیا. اب ایک عرصے سے جب سے لے کر دارالعلوم سے میلاد شریف کا 1000 پاؤنڈ میں اپنی طرف سے دیتا ہوں، 1000 پاؤنڈ اپنے بیٹے کی طرف سے دیتا ہوں. مزہ آ جاتا ہے. اور ہر سال پہلے سے حالات زیادہ اچھے ہوتے ہیں. یہ امام قسطلانی نے لکھا ہے، جو قرض دار ہو، بیماری نہ جاتی ہو، مقدمات میں جان چھوڑتے ہوں، آپ اس گھر میں پابندی کے ساتھ مہینے میں 1 مرتبہ میلاد شریف کر لیں. بیٹھ کر حضور کا ذکر پاک کرنا، اس سے رحمت کی برسات ہوتی ہے. قرضے جاتے رہتے ہیں، بیماریاں جاتی رہتی ہیں، دکھ جاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے. یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا میلاد کس سے بنا؟ السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. اس تاریخ بھی مجھ پر سلام ہو. یہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں نا، یہ نبیوں کی سنت ہے اور قرآن سے دعوت ہے. السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. اس تاریخ بھی مجھ پر سلام ہو جب میں پیدا ہوا ہوں. اس تاریخ بھی مجھ پر سلام ہو جب دنیا سے جاؤں گا. اور اس تاریخ بھی مجھ پر سلام ہو جب میں قیامت کو اٹھوں گا. ایک مرتبہ ایک بدعقیدہ آدمی وہ مجھ سے کہنے لگا کہ جس طرح سرکار کی ولادت جو ہے یہ خوشی کا دن ہے، لیکن سرکار کی وفات غم کا بھی دن ہے. خوشی مناتے ہو، غم کیوں نہیں مناتے ہو؟ میں نے کہا تو مذہب شیعہ تو نہیں ہو؟ کہا کیوں؟ میں نے کہا نبیوں کی ولادت کا وقت بھی خوشی کا وقت ہے،
اور دنیا سے جانے کا وقت بھی خوشی کا وقت ہے، کیونکہ رب کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی تکمیل کر دیتا ہے، اور رب کی تکمیل کا دن ہے، اس لیے وہ خوشی کا دن ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے شیعوں کی طرح پیٹا کریں؟ نہیں، ہم پیٹتے نہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور ان کے دربار پر کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی، رب کریم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں۔ اور دعاؤں کے لیے ڈیٹ مقرر نہیں ہوتی رہی، لیکن جو ایک نبی کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی اس میں اتنی جلدی ہو گئی کہ فرمایا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، میں آپ کو ایک بیٹے کے خوشخبری سنا رہا ہوں کہ جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اب اس کا میلاد پڑھتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، فرماتے وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیٰ، اس تاریخ بھی اس پر سلام ہو۔ ہمیں نبیوں نے بتلایا کہ نبیوں کے وفات والے دن بھی غم منائے کہ سلامی پڑھے، ان کا پیدائش کا دن بھی خوشی کا دن ہے، اور دنیا سے جانے کا دن بھی خوشی کا دن ہے، تکمیل نعمت ہوتی ہے۔ اور قیامت میں اٹھنے کا، قیامت میں اٹھنا کا تو آپا دھاپی کا سما ہوگا، لیکن نبیوں کے میلاد کا عذر ایسا ہے کہ یہاں بھی خوشیاں مناؤ، یہاں بھی سلام پڑھو۔ اب ان حالات سے ایک بات ثابت ہوئی، میں نے آپ کو شروع سے بتلایا کہ سرکار کے میلاد بنانے کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ وہ سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، اور کوئی نعمت جو ہے آخر تک ساتھ نہیں دیتی۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے سرکار کی کہ سرکار کی رسالت جو ہے وہ کام بنانے والی ہے۔ انما ولیکم اللہ و رسولہ، اللہ تمہارا کام بنانے والا ہے، رسول کام بنانے والا ہے۔ یہ نہیں کہا محمد کام بنانے والا ہے، رسول بیضاوی کی عبارت ہے فإن ترتب الحکم علی الوصف یشعر بعلیتہ لہ، جب کوئی حکم کسی وصف پر مرتب ہو، حکم لگایا جائے لیکن کسی وصف کے ذریعے سے لگایا جائے، کوئی ایڈجیکٹو ہو، تو وہ جو صفت ہوتی ہے اس کو وہ مؤثر ہوتی ہے اس معاملے میں، وہ مدار حکم ہوتی ہے۔ فرمایا فیضا ترتب الحکم علی الوصف یشعر بعلیتہ لہ، اس حکم کو کے لیے اس کا درجہ علت کا درجہ ہے، اور وصف کیا ہے؟ رسول، اور حکم کیا ہے؟ کام بنانے والا۔ ولیکم اللہ و رسولہ، اللہ تمہارا کام بنانے والا۔ اللہ تو ایک ہے، تمہارا رسول، وہ اللہ نے اپنا ذاتی نام لیا ہے، رسول کا نام کیا لیا؟ رسول۔ اس کا مطلب لفظ رسالت کو حل مسائل میں، مصیبتوں کے ٹالنے میں دخل ہے۔ وہ کب وہ مصیبت ٹالے گا؟ کہ جب رسول ہوگا۔ کہ رسول تو ہمیشہ ہی ہے، کہ جب رسول ہمیشہ ہی ہے تو مصیبتیں بھی ہمیشہ ٹالے گا۔ وہ کہاں کہاں ٹالے گا؟ کہا جہاں جہاں رسول ہوگا۔ کہا کہاں کہاں رسول ہوگا؟ کہا جہاں جہاں رب ہوگا اس جگہ سرکار رسول ہوں گے۔ اچھا، باقی سارے مسائل، سارے مددگار قبر سے ادھر ادھر۔ بیگم لفافہ جو ویجز والا لفافہ کھولنے نہیں دیتی، اگر وہ کھلا ہوا دیکھ لے تو کہ یہ کیوں کھولا ہے؟ وہ بیچارے کو جواب دینا پڑ جاتا ہے کہ کیوں کھولا۔ وہ بھائی جو بات میں کہتے جان دینے کے لیے تیار ہے، قبر میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ لیکن نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح کوئی مر جاتا ہے اس کے خاندان والے مٹی ڈال کے دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ جب اب نہ ٹیلی فون ہے، نہ ریڈیو ہے، نہ ٹی وی ہے، نہ اور کوئی کسی طرح کے اطلاع کی معاملہ رسانی کا ذریعہ ہے، اس وقت اندھیاری رات ہے، اچانک دو فرشتے آ جاتے، منکر اور نکیر۔ بعض لوگ اس کو منکر پڑھتے، منکر نہیں، منکر انکار کرنے والے کو کہتے۔ فرشتوں میں منکر کوئی نہیں ہے، منکر میں انوکھے، اوپرے جن کو کہتے، انجان جن کو جانتے نہیں، اس شکل کے کوئی مخلوق پہلے دیکھے۔ وہ آ جاتے دونوں، آ کر فوراً سوال شروع کرتے، مر ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اور
آخری سوال من نبی کا تیرا نبی کون ہے. لیکن جب وہ سوال شروع کرتے بندہ سخت گھبراتا ہے کہ مجھے میں کیا کہوں, مجھے نہیں پتہ چلتا. پٹ سے کھڑکی کھل جاتی ہے, سرکار سامنے آ جاتا ہے, کہا گھبرا نہیں, جس کا کلمہ پڑھا میں وہ ہوں. باقی ساتھی ساتھ چھوڑ گئے ہیں, باقی نعمتیں تیرا ساتھ چھوڑ گئی ہیں, یہ وہ نعمت ہے جو قبر میں بھی تیرے ساتھ ہے, اور قبر سے لے کر کے حشر تک بھی تیرے ساتھ ہے. حشر کے دن بھی میں رسول ہوگا, اس تاریخ بھی میری رسالت تیرے کام آئے گی. اب جب پوچھتے ہیں خدا کی شناخت پریڈ نہیں ہوگی, بر رب کہتے رب کون ہے, کہے ربی اللہ, رب اللہ ہے, اور بادینوں کا دین الاسلام. لیکن ان میں سے شناخت پریڈ کسی کی نہیں ہوگی, آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوگی. لیکن جب پوچھا جائے گا ما تقول فی حاضر رجل ما کنت تقول فی حاضر رجل, اس مرد خدا کے شان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا, تو سرکار کو دیکھتا جائے گا نا, تو وہ علم جو سلب ہو گئے ہوئے ہیں سارے واپس آ جائے گا. کہتے یہ میری سرکار ہے, میں ان کا خدمت گزار ہوں, ان کے پاؤں کی خاک ہو, تو میں مر کے پہنچا ہوں ان کے قدموں تک. اور حضرت امیر خسرو دہلوی فرماتے ہیں کشش کے عشق دارد نہ گزارد بدیسا بجنازہ کرنے آئی بمزار خائی آمد. یا رسول اللہ عشق میں جو کشش ہے وہ آپ کو یوں آزاد نہیں چھوڑے گی. اگر آپ ایسے نہیں ملتے نا قبر میں تو آپ کو قانونی طور پر آنا پڑے گا, ملاقات پھر بھی میں کر لوں گا. جب یہ جواب دے گا اس وقت سرکار ہوں گے نومت العروس, اس طرح سو جائے جیسے دلہن سوتی ہے. یہ کی طرح کی مانند کی مثل, یہ علم بیان کی بحث ہے. علم بلاغت کا ایک حصہ علم بیان کہلاتا ہے, جہاں ایک بات کو 20 طریقے سے ادا کیا جائے معنی وہی رہے, جس کو آپ انگریزی میں ٹرانسفارمیشن آف سینٹینسز کے نام سے تیار کرتے نا, کہ معنی وہی رہے, الفاظ بدل جائے, الفاظ کا رنگ بدلے. اس جگہ اس طرح سو جائے جس طرح دلہن سوتی. سوئے کون تو, کس طرح سوئے جس طرح دلہن. یہاں وجہ شبہ کیا ہے؟ وجہ شبہ یہ ہے شادی شدہ ہوئی ہے, اس کے کمرے میں ماں نہیں جاتی, بہنیں نہیں جاتی, اور دیور نہیں جاتے, سسر نہیں جاتا, ساس نہیں جاتی, کہ نو بیاتی دلہن ہے, پتہ نہیں دونوں بیویاں کس حالت میں ہوں, اس لیے ان کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے. جائے تو خامدی جائے. اب تو آرام سے سو جا, اب تیری قبر میں آؤں تو میں ہی آؤں, اور کوئی نہیں آئے گا. اب میں بہت تھک گیا ہوں, اجازت چاہتا ہوں. اللہ میں میرا اور آپ کا خاتمہ کرے. ایک پہلو میلاد نبی کا اور باقی رہتا تھا, وہ کل انشاءاللہ عرض کریں گے. یہ میرا خیال ہے 35-40 لیکچر ہو چکے ہوئے ہیں میلاد شریف کے موضوع پر. لیکن میلاد شریف پڑھنے سمجھنے سے ایمان میں بھی تازہ زندگی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے. اچھا, تمام دوستوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اگر ذات پروردگار کو منظور ہوا تو کل ہمارے دارالعلوم سے پہلے اجتماع بنے گا, اور اول وقت ظہر کی نماز پڑھ کے جلوس شروع ہو جائے گا. جتنے بھی ہمارے چاہنے والے لوگ ہیں ان کو خصوصاً, اور جتنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں ان سے عموماً ہماری درخواست ہے کہ مہربانی کر کے کل وقت پر آئیں. یہیں آ کر کے آپ دوپہر کا کھانا بھی کھائیں اور شام کا کھانا کھانے کے بعد آپ کو اجازت بھی ہوگی. امید ہے کہ آپ لوگ قدمے دل میں سکھنے جتنے لوگ آ رہے ہیں, اگر اور کچھ نہیں کر سکتے ان گاڑیوں کے بندوبستوں میں شریک ہو جائیں, ان کے کرائے میں شریک ہو جائیں, اور دوستوں کو سہولتیں مہیا کریں. کیونکہ یہ میلاد شریف کا جلوس جو ہے ہم نے جن حالات میں کیا وہ آپ کو بتاؤں. جب میں اس ملک میں آیا ہوں تو سنی عقیدے کو پھیلانے کے لیے جاتے, سرکار کے علم غیب پر کرتے. یہاں ایک بدت سے بدعقیدہ لوگوں کا تسلط تھا, لڑائی ہوتی. ہم کہتے سرکار حاضر ناظر ہیں, بدعقیدہ لوگوں نے لوگوں کو خوب بھڑکایا ہوا تھا. وہ کہتے یہ شرک ہے, میں نے کہا دوبارہ بندوبست کرتے. ہم کہتے سرکار نور ہیں, وہ کہتے یہ شرک ہے. جتنے بھی اختلافی مسائل تھے ہر ایک پر لڑائی ہوتی تھی. میں نے کہا دوبارہ بندوبست کرتے. اور کہتے یہ جن کو بریلوی کہتے ہیں, ہاں ہم لوگ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, سرکار بغداد کے مرید ہیں, سرکار بغداد کے اولاد میں سے بھی ہیں, اور ہم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مقلد ہیں.
بریلی مدرسہ تحقیق ہے، مدرسہ تقلید نہیں ہے، اس کو حنفی کی طرح نہیں کہا جائے گا. ہم مشرب کے لحاظ سے قادری جیلانی ہیں اور مذہب کے لحاظ سے ہم حنفی ہیں. تو کافی لوگ یہاں کہنے لگے کہ آپ جلوس نکالیں گے لڑائی ہوگی. ہمارے یہاں ایک صاحب تھے جو اپنے آپ کو ہٹلر سمجھتے تھے. میں نے کہا تم آرام سے بیٹھ جاؤ، اگر لڑائی ہوئی تو میں خوب تھی، ٹھیک ٹھاک تنوع مند آدمی تھا. میں نے کہا پہلے تو میں اپنے ہاتھوں سے نپٹوں گا نا انشاءاللہ، اور میں لاٹھی کے کا میں واہ استاد ہوں. میں نے کہا 100 آدمی اگر میرے مقابلے میں آ جائے تو لاٹھی کا میدان ہو، انشاءاللہ کسی کو ہاتھ بھی کھڑا نہ کرنے دوں. وہ مصیبت جانے اور میں جانوں، کوئی مقدمہ ہے تو میں بھگتوں گا، تم آرام سے گھر میں سو جاؤ. مجھے پتہ تھا جو سرکار کے نور کا منکر ہے وہ بھی جلوس میں نہیں آئے گا، جو سرکار کے علم غیب کا منکر ہے جلوس نہیں آئے گا، جو حاضر ناظر کا منکر ہے وہ جلوس میں نہیں آئے. دیکھا کہ پورے ملک کی تاریخ میں سنی، شیعہ، وہابی، انگریز، جمی کے کسی قوم کا بھی اتنا بڑا جلوس نہیں بنا، اکٹھ نہیں بنا جتنا ہمارے یہاں بنا. اس کے بعد پھر کافی وہابیہ نے پیسے دیے سنیوں کو کہ تم شاہ صاحب نے جلوس کو ناکام کرنے کے لیے ہماری طرف سے جلوس نکالے، یہ پیسے لے لو. ان سے بھی خدا نے پیسے خرچ کروائے، ساری تدبیریں کی اور سنی علماء کو ہائر کیا، سب کچھ کیا، لیکن بنا کچھ نہیں. ہمارا وہ سلسلہ چل رہا ہے. اب میں گھٹنوں کا آپریشن ہوا ہے. جو میرے بھائی میرے ساتھی تھے اور انتظام بہت اچھا کرتے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے. میرا ایک بھتیجا احمد حسین شاہ بلا کا بولنے والا آدمی ہے لیکن اکیلا آدمی ہے، وہ بندوبست کر رہا ہے. مگر اللہ کا شکر ہے ہمارے مرید بھرپور طریقے سے اس سے تعاون کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بھی برکت دے اور ہمارے مریدین کو بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. تو پھر یہ ہمارا اس کے بعد جس وہ خبیث رشدی جنہوں نے سرکار کی شان کے خلاف کتاب لکھی، اس کے خلاف ہم نے جلوس کو ترتیب دیا. خود یہاں کے پریس نے کہا 3 لاکھ سے زیادہ کا اجتماع تھا. اس کی قیادت بھی میں نے کی اور زور کی نماز بھی میں نے پڑھائی اور جلسہ سے تقاریر کے مکمل ہونے سے پہلے جلسہ برقرار رہا. تو اس طرح کا اجتماع کوئی قوم نہیں دکھا سکی. اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہم سے لیا ہے، خدا کا شکر ہے. کل بھی دیکھوں گا کہ تمہارے اندر وہ جذبہ جو ہم نے کبھی ابھارا تھا وہ زندہ ہے یا نہیں ہے. امید ہے کہ آپ پرزور طریقے سے شمولیت فرمائیں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب دعا کریں. جو کچھ آپ نے پڑھا ہوا ہے قبول کرے. ابراہیم کھانا دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اے مولا کریم، جو کلمات میں نے پڑھے، جو میرے ملک کیے گئے، جو چیزیں ختم شیش کرائی ہیں، اللہ کریم اپنی بارگاہ میں منظور مقبول رہا. اس کا ثواب جناب نبی کریم رب الرحیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام آل بیت اطہار شہیدان دش کربلا کے ارواح مقدس فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام، تابعین اتباع تابعین کے ارواح مقدس فرما. اور خواجہ خواجگان سید السادات حضرت غوث ثقلین رضی اللہ عنہ فرما. خواجہ غریب نواز سلطان سرکار، داتا گنج بخش جیری، شیخ شہاب الدین سروردی، سید بہاؤالدین لکشمن شہنشاہ بخارا کے روح مبارک کو احسان فرما. اور حضرت غوث ثقلین، خواجہ غریب نواز سلطان سرکار، داتا گنج بخش جیری، شیخ شہاب الدین سروردی، سید بہاؤالدین لکشمن شہنشاہ بخارا کے ارواح مقدس فرما. قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، شاذلی، بدوی، زنجانی، خلوتی، اشتاریہ، درکابیہ، دندرابیہ، قبرویہ، اویسیہ، ملامتیہ، سب کے ارواح مقدس کو احسان فرما. اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر قاضی خالد صاحب کے آبا و اجداد ننیال ددیال سسرال میں سے جتنے لوگ کالیہ گزرے سب کے ارواح مقدس کو احسان فرما. خواجہ خواجان سید سادات پیر میر شاہ صاحب گولوی، فوجی صاحب گولوی، لال جی صاحب گولوی، سب کے ارواح مقدس کو احسان فرما. اور اللہ کریم حضرت پیر میر شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ
اور سید جماعت علی پوری سے رحمۃ اللہ علیہ صاحب، سید پیر جماعت علی شاہ ثانی لسانی، پیر علی شاہ جلال پوری، خواجہ محمد قاسم مولوی، خواجہ خان پناہ شریف علی شاہ صاحب، اور خواجہ خان کم کول شریف کروا صاحب، خواجہ خان بغار شریف، خواجہ خان محمد یعقوب صاحب، خواجہ عبدالرحمٰن، خواجہ ہاشم، اور خواجہ عثمان دامانی، خواجہ دوست محمد قنداری، اور خواجہ احمد سعید مدنی، خواجہ مرزا مظہر جان جانا، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی، اور علامہ عبدالقادر بدایونی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، خواجہ نظام الدین علی بابلائی، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، نصیر الدین دہلوی، خواجہ بزرگ خواجہ کے سدراز رحمۃ اللہ علیہ کو صاف فرما، اور خواجہ گان ٹانگری شریف، خواجہ گان رواترا شریف، خواجہ گان بابری شریف، نتیال شریف، تیرا شریف، چورا شریف، عیدگاہ شریف اور بانسان شریف ہے ولی اللہ کے روایت میں قصر کے صاف فرما، اور خواجہ قمر الدین چاروی، شمس الدین چاروی، اور خواجہ نور محمد مہاروی، خواجہ نظام الدین فخر الدین اورنگ آبادی، اور خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی، اور صابر پیا کلیری، اور حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر، خواجہ گان کلیام شریف، میرے پیر مرشد سید شامد گوزوچی، سید مبارک کانی، عبداللہ ربانی، محمد ربانی، سید برقادر جیلانی، حضرت زین العابدین لاہوری، شاہ عبدالقادر بالا پیر، اور شاہ عبدالقادر لاہوری، شاہ عبدالوہاب لاہوری، سید شاہ چراغ لاہوری، سید شاہ خان محمد لاہوری، سید شاہ موحد رحمت، سید سلطان علی شاہ، مردان علی شاہ، امیر علی شاہ، شیر علی شاہ، احمد علی شاہ، محمد علی شاہ، نور علی شاہ، اور میر علی شاہ، جلال الدین شاہ، ستان جی گیلانی سادات کیا اور قاضی صاحب قاضی خالد صاحب کے آبا و اجداد، اور ان کے ساتھی مجید لوگ صحیح رقیدہ گزر صاحب کی، اور ہم قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، شاذلی، بدوی، زنجانی، خلقتی، شتاریہ، درکاویہ، دندراویہ، کورویہ، ویاسیہ، علامتیہ، تمام صلاح سے اللہ کروائے مولا کے جو لوگ صحیح عقیدے پر جی مرے، اللہ کریم ان کے قبروں میں ثواب حساب فرما، ان کی قبر قیامت خوشگوار فرما، ان کے پسوں کے ماندگان میں خیر و برکت فرما، جو لوگ میرے ہاتھ پر طائب ہوئے، میرے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، مولا کریم ان کے ارواح مقدس کے ساتھ فرما، میرے باپ دادے کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے جتنے بھی مریدین گزرے سب کی ارواح مقدس کے ساتھ فرما، اور جتنے میرے مخلصین نے کل دنیا میں مدرسے بنانے میں، مسجدیں بنانے میں، مدرسے بنانے میں، کتب خانے خریدنے میں پیسے خرچ کیے، وقت خرچ کیا، اور میری مہمات برابر میں شریک رہے، اور میرے سلسلے پہ کہ لوگوں پر مقدمات انہوں نے ساتھ دیا، اللہ کے سب کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے گھر بار میں خیر برکت دو جان کی نعمتوں سے مالا مال فرما، پاکستان کے اندرونی بیرونی حالات خوشگوار فرما، دشمنان پاکستان کو ذلیل و خوار فرما، کشمیر کو مقام آزادی عطا فرما، آزادی کشمیر کے راستے کو رکاوٹیں دور فرما، اندرون ہندوستان بسنے والے مسلمانوں کو ہندو استبداد سے نجات عطا فرما، اور رنگین مسلمانوں کو مظالم سے نجات عطا فرما، فلسطینی مسلمانوں کو مظالم سے نجات عطا فرما، اے مولا کریم صدقہ مدینے والی سرکار کا پاکستان کے اندرونی بیرونی حالات خوشگوار فرما، دشمنان پاکستان کو ذلیل و خوار فرما، مولا کریم صدقہ مدینے والی سرکار کا مذہب آل حق آل سنت والجماعت دستہ فرما، مولا کریم میری یونیورسٹی کے لیے بھی دعا کرو، اللہ اس کے لیے وسائل مہیا فرمائے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔